سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اس کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ایسے کریں گے کہ پہلا جو ہے لفظ محاورہ کشادہ پیشانی، یعنی آپ اس کے الفاظ بھی لکھیں گے، معنی بھی لکھیں گے اور جملے بھی لکھیں گے۔ تو کشادہ پیشانی کا معنی ہے کھلے دل سے یا پھر خوش اخلاقی سے۔ تو آپ نے اس کے جو معنی ہیں یاد بھی کرنے ہیں اور اس کے جو جملے ہیں وہ اپنے سبق میں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا جملہ ہے غالب اپنے دوستوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ محاورات جو بیٹا ہوتے ہیں ان کے جو لفظی میننگ اگر ہم دیکھیں تو وہ اور ہوتے ہیں، جبکہ ان کے جو اصل میں میننگ ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے باغ باغ کا اگر دیکھیں تو باغ باغ مطلب بہت سارے باغات ہونا نہیں ہے، یہاں پر ہونا مطلب ہے کہ بہت خوش ہونا۔ تو محاورات کا اصلی میننگ اور لفظی میننگ میں فرق ہوتا ہے۔ باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ ماں اپنے گمشدہ بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئی، یعنی کہ جب ماں کو اپنا بچہ ملا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ مخلص، وفادار۔ اسلم میرا بڑا مخلص دوست ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود سے بھی جملے بنا سکتی ہیں بیٹا۔ گردش روزگار، زمانے کا چکر یا بدقسمتی۔ گردش روزگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزگار کی تلاش میں انسان ادھر ادھر جاتا ہے، روزگار کی تلاش کرتا ہے جہاں پہ اس کو روزگار ملتا ہے، یعنی کہ زمانے کا چکر، یعنی کبھی ایک جگہ پر کبھی دوسری جگہ پر۔ اور اگر آپ کا گردش روزگار صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو بدقسمتی کے سینس میں اس طرح لیں گے کہ روزگار کی تلاش میں جانا اور اچھا روزگار نہ ملنا۔ تو آپ نے پڑھا تھا اس خلاصے میں کہ مرزا غالب کے ایک دوست گردش روزگار کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مرزا اپنے گردش روزگار سے بگڑے ہوئے دوستوں سے نہایت شریفانہ طور پر پیش آتے تھے۔ سیر ہو جانا یعنی جی بھر جانا، سیر ہو جانا یعنی کہ جب ہم بہت پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سیر ہو گئے ہیں۔ مرزا کی طبیعت کبھی بھی آم کھانے سے سیر نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بیٹا خلاصے میں پڑھا تھا نا کہ ان کو آم بہت پسند تھے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی وہ سیر نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ کبھی بھی ان کا جی نہیں بھرتا تھا۔ زمین میں گڑ جانا یعنی شرمندہ ہو جانا، اتنی بری حالت ہو جانا کہ انسان کہتا ہے کہ میں زمین میں ہی گڑ جاؤں، زمین میں ہی چلا جاؤں۔ محسن اپنے فیل ہونے کی خبر سن کر زمین میں گڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے تو وہ سر نہیں اٹھا پاتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ یہاں پہ خالی جگہ ہے بیٹا، یہ آپ کا ایم سی کیوز کی جگہ میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی آپ کو خالی جگہ جو ہے وہ ایم سی کیوز کی فارم میں آ سکتی ہے پیپر میں، تو آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں نوٹس کرنا ہے کہ ہمیں تو ایم سی کیوز ہی آنے ہیں تو بس ہم خالی جگہ کیوں یاد کریں۔ مرزا غالب کی اخلاق نہایت ڈیش تھے، تو یہاں پہ آئے گا نہایت وسیع تھے۔ دوستوں کی فرمائش سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، کبھی تنگ دل نہیں ہوتے تھے۔ خودداری، حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش تھے، یعنی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ بیٹا جو بھی لفظ آپ کے بک میں ہوتا ہے آپ نے خالی جگہ میں یا آپ نے ایم سی کیوز میں وہی لکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو ایک جیسے میننگ کے الفاظ دیے جاتے ہیں تو اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ایم سی کیوز پوچھا جائے گا، اس کا آنسر چمن ہوگا تو ساتھ میں باغ بھی لکھا ہوگا، گلستان بھی لکھا ہوگا، تو لیکن اگر آپ کی بک میں باغ کا لفظ آیا ہے تو پھر آپ باغ ہی لکھیں گے، آپ چمن نہیں لکھ سکتے، حالانکہ ان تینوں کا مطلب ایک سا ہے۔ اس لیے آپ نے ریڈنگ کو اچھے سے پڑھا کرنا ہے، خلاصے کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ جو الفاظ بک میں استعمال کیے گئے ہیں وہی آپ ایم سی کیوز میں اور خالی جگہ میں لکھ سکیں۔ فواقہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھے، فواقہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھے۔ مرزا کی نیت ڈیش سے کبھی نہیں سیر ہوتی تھی، آموں سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ سوال نمبر 3 تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے بیٹا، وہ آپ نے اپنی بک سے خود ہی اٹیمپٹ کرنا ہے، وہ ایم سی کیوز کا سوال ہے تو آپ نے وہ حل کرنا ہے۔ مجھے امید ہے
آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.